السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 57 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے نماز، اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا نماز کے اوقات یا وقت۔ نماز کے وقت۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب نمازوں کو فرض کیا تو ایسا نہیں کہ اپنی مرضی پر ہمیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے پڑھ لو، جب من ہو تب پڑھ لو، جس نماز کا چاہے جو وقت بنا لیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب نماز کو فرض کیا تو نماز کو فرض کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے، ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے۔ نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، وقت ہونے پر اسے ادا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مسلمانوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے، وقت پر ہی نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر وقت پر نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز ادا ہوگی، اگر وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو وہ ادا نہ ہوگی، وقت کے بعد ادا کی جائے تو وہ قضا ہو جائے گی، پر وقت پر جو نماز ادا کی جائے وہ نماز ادا ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ ہر نماز کا وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا، اس وقت کی قدر کرنا، وقت کے اوپر نمازوں کو ادا کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اسی پوائنٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو وقت پر رکھا ہے، پہلی دلیل میں نے بتائی سورہ نساء آیت نمبر 103، دوسری دلیل لکھ لیجئے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 362، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 362، اور اس کی ہیڈنگ لکھ لیجئے گا کہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا افضل ہے۔ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا افضل ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو آج کے ٹاپک میں یہ بتائی کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، جو اس کا وقت شریعت نے بتایا ہے اسی وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وقت شروع ہو جائے نماز فوراً ادا کر دینا چاہیے، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی پڑھ لیں گے تب ادا کر لیں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے اس بیچ میں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو آپ کی نماز یا تو قضا ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے آپ کی نماز چھوٹی جائے، اس لیے وقت ہوتے ہی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 تھا ہمارا جو ابھی میں نے سٹارٹ کیا، وہ یہ کہ نمازیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 362، اللہ کے نبی اسلام کا فرمان، اللہ کے نبی اسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل میں سے ہے، سب سے پیارے اعمال میں سے ہے، اللہ تعالی کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے، عبادت کو، نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نماز کے وقتوں کی، تو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک نماز سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب اس میں تیسرا پوائنٹ آپ لکھ لیجئے، مطلب جو پوائنٹ آپ نے لکھے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے وہ پوائنٹ ہے، ورنہ الگ سے ایسے کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اس میں آپ لکھیے نماز کے وقت۔ نماز کا وقت کی جب ہم بات کریں تو سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت۔ تو فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک چلتا ہے، تو پہلے آپ اس کو جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے سمجھ لیں، اس کے بعد میں دلیل بھی دیتا ہوں۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج اگنے تک۔ کب سے کب تک؟ صبح صادق سے سورج اگنے تک
فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی بالکل جب سورج اگنا شروع ہوتا ہے اسے صبح صادق کہا جاتا ہے. ہلکی سی روشنی نکلتی ہے پر باقی پورا اندھیرا رہتا ہے، یعنی ایک دم اجالا نہیں ہوتا ہے، اندھیرا رہتا ہے. اس اندھیرے کے اندر جب صبح صادق یعنی پہلی کرن نکلتی ہے، سیدھی کرن جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ سورج اگنا جائے، یعنی سورج اگنا اگر شروع ہو گیا وقت ختم ہو گیا، اب آپ تب نماز نہیں پڑھ سکتے. تو سورج اگنے تک یعنی سورج اگنا سٹارٹ ہو جائے، دکھنا شروع ہو جائے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق کو شروع ہوتا ہے. جبکہ آج تو الحمدللہ بڑی آسانیاں ہیں، اسلامک پریئرز، مسلم پریئرز کے نام سے کئی ویب سائٹس ہیں، کئی اپلیکیشنز ہیں جس پر ہمیں اول وقت نمازوں کا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. پھر بھی چونکہ ہم کلاس کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک عالمہ اور عالم کورس آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وقت کو کیسے پہچانا جائے. بھائی کبھی موبائل نہ ہو، ہمارے پاس گھڑی نہ ہو، کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں تو کیا کریں؟ تو آپ آسمان کو دیکھ کر نمازوں کے وقت کا پتہ لگا سکتے ہیں. وہ وقت کا طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں. تو فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جب تک سورج اگنا شروع نہ ہو جائے تب تک فجر کا وقت ہوتا ہے. اب دلیل لکھ لیں اس کی آپ. صحیح بخاری حدیث نمبر 867، صحیح بخاری حدیث نمبر 867، صحابیات کہتی ہیں کہ ہم مومنہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے آتی چادروں کو لپیٹ کر، اور جب گھر کو واپس جاتی تو اندھیرے میں ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امہات المومنین، یہ آپ کی صحابیات کہہ رہی ہیں کہ ہم مومنہ عورتیں اللہ کے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کا چادر لپیٹ کر آتی اور جب گھر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. مطلب فجر کی نماز آپ کب پڑھتے تھے؟ اندھیرے میں، بالکل اسٹارٹنگ ٹائم. صبح صادق ہوئی فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اندھیرے کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے. اور یہ خواتین کہتی ہیں کہ جب ہم گھر کی طرف جاتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے چادر اوڑھ کر، اور جب واپس جاتے تو اندھیرے کے اندر ہمیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. ایسے دور کے اندر ہماری نمازیں مکمل ہو جایا کرتی تھی. اس بات کا بیان کیا امہات المومنین نے، صحابیات نے، صحیح بخاری حدیث نمبر 867 کے اندر. اور ایک دوسری روایت لکھ لیں جس میں اور زیادہ کلیئرلی یہ چیز موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 612. یہ ایک روایت آپ کو میں بار بار بتاؤں گا کیونکہ اس ایک روایت میں پانچوں نماز کے وقت کو ایک ساتھ بتایا گیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 612، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، اور فجر کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے. فجر کا طلوع ہونا مطلب صبح صادق، اور صبح کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے اگنے تک رہتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 612 میں کلیئر لفظ سے بتایا گیا کہ فجر کا وقت کب سے ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے. تو صبح صادق سے لے کر سورج اگنے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے. یہ فجر کی نماز کا وقت شریعت مطہرہ کے اندر، ان احادیث کی روشنی کے اندر، قرآن کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، ہمیں جو وقت بتائے ہیں، ان وقتوں سے ہمیں نمازوں کو پڑھنا چاہیے، وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ظہر کا وقت، نمبر 2 ظہر کا وقت. بھئی ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ تو پہلے آپ لکھ لیں اس کو. ظہر کا وقت ہوتا ہے زوال کے ہٹنے سے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے. میں اس کو کلیئر کروں گا، سمجھا دوں گا، آپ سے پہلے لکھ لیں یا سمجھ لیں. ظہر کا وقت زوال کے ہٹنے سے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے. اب آپ سمجھئے گا ظہر کا وقت. زوال کسے کہتے ہیں؟ سورج بالکل جب سر پر آ جاتا ہے، سر پر بالکل ایگزیکٹ جب آپ کی پرچھائی نہیں نظر آتی، آپ کے پیروں کے بیچ میں آپ کی پرچھائی ہوتی ہے، بالکل سر کے اوپر سورج ہوتا ہے نا، اسے زوال کہا جاتا ہے. اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، وہ آگے میں بتاؤں گا. پر جیسے ہی سورج زوال سے ذرا سا کھسکا، یعنی مشکل سے 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ 10-12 منٹ 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا ہے. تو جیسے ہی زوال سے بالکل ذرا سا سورج سر کا، اب وہاں سے لے کر جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. مثال کے طور پر آپ ایک پین کو زمین پر رکھیے، اور جب تک کہ پین کا جو سایہ ہے، اس کا شیڈو ہے،
اس کے برابر نہ ہو جائے تب تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے. یعنی تقریباً اگر آپ وقت سے دیکھیں گے تو 2 گھنٹے 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ زوال سے جب سورج کھسکتا ہے سایہ چھوٹا ہوتا ہے, دھیرے 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 جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تب ہمارا سایہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. سایہ یا شیڈو ہر چیز کا بڑا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ زوال سے جیسے ہی سورج کھسکا تب سے پڑھنا شروع کرو. اور کب تک پڑھ سکتے؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. ایک پین ہے, یا خود آپ کھڑے ہو جائیں دھوپ کے اندر اور اپنے سائے کی ڈسٹینس کو دیکھیں, اب آپ کا شیڈو بالکل آپ کے برابر ہو گیا, مطلب ظہر کا وقت ختم ہو گیا, اور یہاں سے کیا چالو ہو گیا؟ اثر چالو ہو گئے. ظہر کا ختم, اثر چالو. تو ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کلیئر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس کی دلیلیں لکھ لیں آپ. سب سے پہلی دلیل ہے سنن نسائی حدیث نمبر 510. سنن نسائی حدیث نمبر 510. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ حین کان فی قدر الشراک, کہ جب یہ سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو جائے. شو لیس جو ہوتی ہے نا, اب شو لیس کتنی باریک ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زوال سے جیسے ہی سورج ذرا سا کھسکے, یعنی آپ کا سایہ اگر جوتے کے لیس کے برابر بھی نظر آنے لگ جائے, مطلب ظہر کا وقت چالو ہو گیا. کتنے پیارے انداز میں ہم کو کلیئر کر کے بتایا. کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے سامنے دھوپ ہے, دھوپ میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے, سر پر بالکل سایہ ہے, مطلب آپ کے بالکل پیروں کے یہاں سایہ ہے, ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے. ذرا سا جیسے کھسکا, یعنی جوتے کے تسمے کے برابر بھی کھسک گیا, تو آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور کب تک رہتا ہے اس بارے میں وہی دلیل جو میں نے اوپر بتائی. صحیح مسلم حدیث نمبر 612. صحیح مسلم حدیث نمبر 612. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ظہر کا وقت بتایا, وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ لِطُولِهِ مَا لَمْ يُحْرِمُ الْعَصْرَ, کہ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ذرا سا کھسک جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. یہ ظہر کا وقت بتا دیا. جب سورج ذرا سا کھسک جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. یعنی زوال کے ہٹنے سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہوتا ہے. یہ ظہر کا وقت میں نے آپ کو بتایا. صحیح مسلم میں نے اوپر بتایا نا کہ ایک ہی روایت میں 5 نمازوں کے وقت بتائے گئے. سورج ذرا سا کھسک جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب تک یہ وقت ہوتا ہے. اب یہاں پر ظہر کے اندر ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے گا کہ ٹھنڈ کے دنوں میں ظہر جلدی پڑھنا افضل ہے اور گرمی کے دنوں میں ذرا سا لیٹ کرنا افضل ہے. ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی پڑھنا افضل ہے اور گرمی کے دنوں میں ذرا سا لیٹ کرنا افضل ہے. اب وقت اگر آپ دیکھیں کہ بھائی جیسے وقت ہو گیا, میں نے آپ کو بتایا کہ زوال سورج سر پر ہے, ذرا سا سورج کا سایہ کھسکا, شیڈو آپ کا آنا شروع ہوا, بس اب آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. جیسے میں آج کی مثال آپ کو دوں, آج 12:23, آج کیا وقت تھا؟ 12:23 پہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مطلب زوال بس ذرا سا کھسکا اور ظہر کا وقت چالو ہو گیا. پر یہ سیزن سے چینج ہوتا ہے, موسم سے چینج ہوتا ہے, سورج کے ڈائریکشن سے چینج ہوتا ہے, تو الگ الگ موسم میں یہ وقت آگے بھی بڑھتا ہے, پیچھے بھی گھٹتا ہے. ابھی جو وقت جیسے آج کا لیٹسٹ آپ دیکھیں گے تو ظہر کا جو وقت ہے وہ 12:23 پہ سٹارٹ ہو گیا. پر ٹھنڈی کا موسم ہو, جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ظہر پڑھنے کا حکم ہے. لیکن گرمی کا موسم ہو تو بہت زیادہ شدت کی گرمی میں ذرا سا آگے بڑھ کر ظہر کو پڑھا جائے, تھوڑا سا وقت آگے بڑھایا جا سکتا ہے. دلیلیں دونوں چیز کی آپ لکھ لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 76. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا اشتد الحر, جب گرمی بہت سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو, یعنی ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو. جب گرمی بہت زیادہ سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو, یعنی ذرا سا آگے بڑھا لیا کرو وقت. لیکن سردی ہو تو اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 129, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ, جب سردی بہت زیادہ ہو تو جلدی نماز پڑھو. یہ ظہر کا اسپیشل معاملہ ہے. گرمی بہت زیادہ ہو تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے, اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہو تو تھوڑا سا جلدی پڑھا جا سکتا. مطلب جلدی کا مطلب وقت کے پہلے نہیں,
وقت تو کرنا ہی پڑے گا، پر جیسے ہی زوال سے ہٹا فوراً ادا کر لو اگر ٹھنڈی کے دن ہے، اور اگر گرمی کے دن ہے تو تھوڑا آگے بڑھا کر بھی پڑھ سکتے ہو، 12:23 پر وقت ہو رہا ہے، 1 تک پڑھ سکتے ہو، 1:15 تک پڑھ سکتے ہو، اگر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو وہ ٹھنڈی ہے، جیسے ہی وقت ہو ویسے ہی آپ نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ کافی ہے وہ آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک پوائنٹ اسی کے اندر آئے گا، جمعہ کا وقت کب ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن زوال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آگے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب ہم جمعہ کی بات کریں گے۔ یہاں پر ابھی میں جمعہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے وقت بتا رہا ہوں، تو صرف اتنا کہ جمعہ کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہی ہوتا ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہی ہوتا ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب زوال سے سورج ذرا سا ہٹ جائے تبھی جمعہ بھی کیا جائے گا اور تبھی ظہر بھی پڑھی جائے گی۔ دلیل لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 855، صحیح بخاری حدیث نمبر 855۔ اب اس کے بعد نمبر 3، عصر کی نماز کا وقت، عصر یا عصر دونوں ورڈ بولے جاتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت یا عصر کی نماز کا وقت۔ اب اس میں بھی آپ پہلے وقت لکھ لیں، بعد میں دلیل لکھاتا ہوں۔ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے، شیڈو اس کے برابر ہو جائے، تب سے لے کر جب تک کہ سورج لال نہ ہو جائے، ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تب سے لے کر جب تک سورج لال نہ ہو جائے، یا ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل نہ ہو جائے، تب تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیے گا یہ باتوں کو، کیونکہ یہ بڑی یعنی ضروری باتیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ اب باقاعدہ کوئی لائیو کلاس، ویڈیو کلاس ہوتی تو میں آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے بتاتا، لائٹ کا شیڈو ڈال کر بتاتا، پر میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہاں سارے سمجھدار لوگ ہیں، کوئی چھوٹے بچے ہیں نہیں جنہیں سمجھانے میں اتنی دقت آئے انشاءاللہ۔ تو عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، تب سے لے کر جب تک کہ سورج لال نہ ہو جائے یا ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل نہ ہو جائے، تب تک عصر کا وقت ہوتا ہے۔ پر مجبوری کے اندر سورج ڈھلنے کے پہلے بھی عصر کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ پورا سینٹنس لکھ لیجئے گا۔ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تب سے لے کر جب تک کہ سورج لال نہ ہو جائے یا ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل نہ ہو جائے، تب تک عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن مجبوری کی صورت میں سورج ڈھلنے کے وقت تک بھی عصر کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ڈھلنا شروع ہو اس کے پہلے پہلے، لیکن وہ پسندیدہ وقت نہیں ہے، وہ افضل وقت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ وقت نہیں ہے۔ جیسے آج کی ہم بات کریں تو آج عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:23 پر، 3:23 پر وقت شروع ہو رہا ہے۔ جیسے آج کے دن میں دیکھیں گے تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہے ظہر کا، پر کچھ دن جب موسم چینج ہوتا ہے تب یہ وقت کم بھی ہو جاتا ہے، 2 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، پر ابھی آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو آج 3:23 کا وقت ہے عصر کی نماز کا اول وقت۔ تو عصر کی نماز کا وقت اب آپ سمجھ گئے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک پین کو رکھا یا خود کھڑے ہو گئے میدان کے اندر، اپنے سائے کو دیکھیے، ریفلیکٹ جو ہو رہا ہے، شیڈو جو آ رہا ہے آپ کے برابر نظر آ رہا ہے، مطلب ابھی ظہر کا وقت ہے۔ اب جیسے ہی پورا برابر ہو گیا اب عصر چالو۔ کب تک پڑھ سکتے؟ جب تک کہ آپ کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے یا سورج لال نہ ہو جائے، تب تک آپ کے پاس عصر کا وقت موجود ہے۔ یہ عصر کا اول اور آخری وقت میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی بھی دلیل وہی صحیح مسلم حدیث نمبر 612، صحیح مسلم حدیث نمبر 612۔ اب اس کے بعد عصر کی نماز میں کچھ 1-2 پوائنٹ اور لکھ لیجئے، کیونکہ یہ بڑی اہم نماز ہے۔ عصر کی جو نماز ہے نا وہ بڑی اہم نماز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے عصر کی نماز کے تعلق سے کچھ میں چیزیں آپ کو پوائنٹس اور بتا دیتا ہوں۔ اسی پوائنٹ نمبر 3 کے اندر میں آپ لکھ لیجئے گا، پوائنٹ نمبر جو 3 چل رہا ہے اس کے اندر پوائنٹ بنا لیجئے۔ نمبر 1، عصر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 238، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حافظوا
علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. نہیں اسپیشلی پہلے تو بولا عام نمازوں کی حفاظت کرو مطلب نماز پڑھو، پر اسپیشلی بیچ والی نماز کی اہمیت جانو، بیچ والی نماز کو اہم جانو. اب وہ بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس کی دوسری دلیل یعنی اسی پوائنٹ نمبر 3 کا اے آپ نے بنایا ہے، اس کی پہلی دلیل لکھی ہے. اب اس کا اے کو بی بنا لیجئے، ایک اور پوائنٹ بنا لیجئے. عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے. عذاب ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے. اب اس کی دلیل آپ لکھ لیں، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، پوائنٹ نمبر 3 کا بی بنا لیجئے. بربادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے. اس کی پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2931، صحیح بخاری حدیث نمبر 2931 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک مرتبہ ایک غزوہ چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، اور جنگ کے اندر چلتے چلتے ایسا ہوا کہ آپ عصر ہی نہیں پڑھ پائے. سامنے والوں نے آپ کو اتنا الجھا دیا، یعنی جو دشمن تھے انہوں نے اتنا الجھا دیا کہ آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. جانتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی حین غابت الشمس. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز چھٹوا دی یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا. دیکھیے ہم تو گھر بیٹھے نماز چھوڑ رہے، دکان بیٹھے نماز چھوڑ رہے، فری ہو کے نماز چھوڑ رہے، وہاں جنگ چل رہی ہے، مد مقابل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس صورت میں نماز چھوٹ گئی تو اللہ کے نبی ایک طریقے سے بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. ان لوگوں نے عصر کی نماز چھڑوا دی یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عصر کی نماز کتنی زیادہ اہمیت والی نماز تھی، آپ اس نماز کو کتنی زیادہ اہمیت والی نماز مانتے تھے. اسی بی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 227. پہلے صحیح بخاری کی روایت آپ نے لکھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، ایک طریقے سے بددعا کی. اب دوسری دلیل لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 227. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من فاتتہ صلاۃ العصر حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا عمل برباد ہو گیا. یعنی وہ برباد ہو جائے گا، آدمی عمل برباد ہو جائے گا اس کا جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور کتنے زیادہ غافل ہیں ہم نماز کے تعلق سے. من فاتتہ صلاۃ العصر حبط عملہ، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کے عمل اس نے برباد کر لیے. اتنا زیادہ شدید جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا. اب اسی پوائنٹ نمبر 3 کا سی پوائنٹ بنا لیجئے، اللہ کو منافق والی نماز پسند نہیں. عصر کے تعلق سے اسپیشل بات چل رہی ہے. اللہ کو منافق والی نماز پسند نہیں. منافق والی نماز پسند نہیں ہے. منافق والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ آپ حدیث دیکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 622، صحیح مسلم حدیث نمبر 622. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جب بالکل ڈوبنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تب کھڑا ہوتا ہے اور 4 رکعت نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی. اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے اندر. کرتے نا ہم میں سے کئی لوگ نماز کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے، بالکل اینڈ ٹائم آئے گا کھڑے ہوئے دھڑا دھڑ 4 رکعت پڑھی، کام ختم. اللہ کے نبی نے اسے منافق کی نماز بتایا ہے. یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا ٹائم آ جاتا ہے تب کھڑا ہو کر 4 رکعت پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ کر ہی نہیں پائے گا نا. کیسے اللہ کا ذکر کرے گا؟ بالکل ذرا سا ذکر کر پایا تو کر پایا، نہیں تو پھٹافٹ نماز پڑھے گا. اللہ کے نبی نے ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا. مطلب نماز کب پڑھنا چاہیے؟ یعنی اگر اللہ کے نبی اینڈ ٹائم پر نماز پڑھنے والے کو منافق کی نماز بتا رہے ہیں تو جلدی پڑھنے والا مطلب مومن کی نماز، اول وقت پر پڑھنے والا مطلب مومن کی نماز. تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اول وقت پر نماز پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے. تو عصر کی نماز کا وقت اب آپ سمجھ گئے.
کب اسٹارٹ ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے. تب سے کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے یا سورج لال نہ ہونے لگ جائے. بس اینڈ مجبوری ہو, بہت زیادہ مجبوری ہو تو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ پسندیدہ وقت نہیں ہے. نمبر 4, مغرب کی نماز کا وقت. نمبر 4, مغرب کی نماز کا وقت. اب مغرب کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے. اب اس میں آپ پہلے تو وقت لکھ لیں, پہلے میں وقت بتا دوں, اس کے بعد آپ اس کو سمجھیے گا. سورج ڈوبنے سے لے کر جب تک آسمان پر جو لالی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے, تب تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. سب سے شارٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا, مغربی کا ہوتا ہے. سورج ڈوبنے سے, شفق احمر اس کو عربی میں کہا جاتا ہے, لال روشنی جو آسمان کے اوپر ہوتی ہے اس کے باقی رہنے تک. بس وہ لال روشنی غائب ہو کر اندھیرا ہوا, مطلب مغرب کی نماز کا ٹائم ختم. تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے سے, سورج کے ڈوبنے سے شفق احمر تک. شفق احمر یعنی وہ لال روشنی غائب ہوئی, مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تقریباً اگر آپ جوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں 50 منٹ کے سم تھنگ یہ وقت ہوتا ہوگا. 40-50 منٹ کے وقت میں یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, بہت کم ٹائم ہوتا ہے, اور اسی لیے مغرب کو ہم لوگ, مغرب میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, مغرب کے اندر بہت لمبا انتظار بھی نہیں ہوتا ہے. اذان ہونے کے بعد جلدی نماز کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے. 50 منٹ 55 منٹ کے سم تھنگ کا ٹائم ہوتا ہوگا. تو مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر شفق احمر جب غائب ہو جاتی ہے, فوراً وہ نماز کا وقت وہاں تک رہتا ہے. نماز کا وقت وہاں پر نہیں تو ختم ہو جاتا ہے. وہاں پر پھر نماز جب ختم ہو جائے گی تو آپ کو وہ نماز کا وقت نہیں ملے گا. اب مغرب کی نماز کے وقت کی آپ دلیلیں لکھ لیں. سب سے پہلے تو وہی دلیل صحیح مسلم والی, کیونکہ اس کے اندر ساری نمازوں کا وقت آپ کو الگ الگ بتایا گیا ہے. ساری نمازوں کا وقت جب شریعت نے بتایا, ان نمازوں کے وقتوں ہی کے اندر شریعت مطہرہ نے مغرب کا وقت یہ بتایا کہ جیسے ہی سورج ڈوبے, جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے, سورج کے ڈوبتے ہی یہ وقت شروع ہوتا ہے اور شفق احمر تک یہ وقت باقی رہتا ہے. اس کا ذکر جن حدیثوں میں موجود ہے, میں صرف حدیثوں کے حوالے آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ لیجئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 612 اور صحیح بخاری 927, دونوں میں اس مغرب کے وقت کو بتایا گیا ہے. مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. سورج ڈوبنے سے لے کر جیسے ہی سورج ڈوبا, جیسے ہی ڈوبا تب شروع ہوتا ہے اور تقریباً رہتا ہے شفق احمر کے غائب ہونے تک. جیسے آج کے وقت کی اگر ہم بات کریں تو آج 5:43 پر 5:47 پر مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. اب یہ وقت بھی کس سے چلتا ہے؟ فجر اور مغرب کا وقت جو ہے بہت زیادہ بدلتا ہے, سورج سے بہت زیادہ بدلتا ہے. ہر دن تقریباً 1-1 منٹ 2-2 منٹ کا فرق آتا چلا جاتا ہے. تو مغرب کا وقت یہ ہو گیا. نمبر 5 عشاء کا وقت. عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے شفق احمر کے پوری طرح غائب ہو جانے سے لے کر آدھی رات تک. شفق احمر کے پورے غائب ہو جانے سے آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے. یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کرنا, اس سے پہلے جو نمازوں کا وقت ہے, فجر کی نماز کا وقت کے بعد میں نے آخری وقت بتایا, ظہر کا وقت ختم ہوا, اثر چالو, اثر کا ختم ہوا, مغرب چالو, مغرب اور, لیکن مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے بیچ میں. شفق احمر پوری طرح غائب ہو جائے, اندھیرا آ جائے, تب وقت شروع ہوتا ہے. تو عشاء کا جو وقت ہوتا ہے, شفق احمر کا غائب ہو جانا, اندھیرے کے آ جانے سے لے کر تقریباً آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے نا وقت کے اعتبار سے, تو سب سے لمبا وقت اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کا ہی رکھا ہے. کتنی آسانی ہے امت کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے, نماز ادا کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں, اس وقت کو کتنا آسان رکھا ہے کہ کوئی چاہے اگر نماز پڑھنا تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لمبا وقت اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر ہمیں عطا کیا ہے. تو وقت آپ نے لکھ لیا, اب اس کی دلیل آپ لکھ لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 536, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے میں اگر آج کی بات کروں, آج وقت شروع ہو رہا ہے 7:17 پہ, آج کے دن. آج اگر عشاء کا وقت آپ دیکھیں گے تو 7:17 پہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
اب دلیل آپ لکھ رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 536، اللہ کے نبی وسلم کے صحابہ نے کہا وَكَانُوا يُصَلُّونَ عَنْ يَغِيبَ الشَّمْسِ شفق، کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھتے تھے تب جب شفق احمر غائب ہو جاتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تھا آسمان پر، تب وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اور کب تک پڑھتے تھے؟ تو پھر وہی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 612، وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کو آپ کیسے ڈیوائیڈ کریں گے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے جب یعنی فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے نا، تب سے لے کر ادھر ہم مغرب سے بات کریں گے، یعنی مغرب کی نماز کا جو وقت ہے، اینڈنگ وقت جو ہے جہاں پر ختم ہو رہا ہے، یا عشاء کی نماز کا جو سٹارٹنگ وقت ہو رہا ہے، یا آپ مغرب سے جوڑ لیں تو آسانی رہے گی اور کنفیوز زیادہ نہیں رہیں گے۔ مغرب سے لے کے فجر تک کے وقت کو 2 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے۔ جو سینٹر ٹائم آئے گا نا وہ عشاء کا آخری وقت ہوگا۔ مغرب سے لے کر فجر تک کے وقت کو 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں، جو سینٹر ٹائم آئے گا وہ عشاء کا آخری وقت ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو آج بتایا، آج کا وقت اگر ہم دیکھیں 5:39 کے اوپر وقت ہو رہا ہے، تو 5:39 اور ادھر ہو رہا ہے کون سا وقت؟ 5:47۔ اب اس درمیان کے اندر جو سینٹر ٹائم آئے گا تقریباً 11 ساڑھے 11 کے قریب کا وقت باقی رہے گا، تب تک آپ عشاء کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، آدھی رات تک ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ اسی 5ویں کے اندر لکھ لیجئے، عشاء کو لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ بھائی باقی ساری نمازیں ہم کو کیا کہا شریعت نے؟ اول وقت پر ادا کرو، اپنے وقت پر ادا کرو، پر عشاء کی نماز کی خاصیت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 141، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ آدھی رات تک عشاء کی نماز کو پڑھیں، یعنی لیٹ کر کے پڑھیں، اتنا لیٹ کرنے کا حکم دیتا، پر مشکل ہو جائے گا نا میری امت پر، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے آپ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وقت تو 7:17 پر شروع ہوتا ہے، پر کہیں 9 بجے جماعت، کہیں 9:30 بجے جماعت، جتنا لیٹ ممکن ہو اتنی لیٹ کر کے عشاء کی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا افضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر آ کر تقریباً نمازوں کے اوقات، جو ایک بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بار بار وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا ان کو نہیں ملتا ہے تو جنتریاں لے کر گھومتے رہتے ہیں، جبکہ شریعت نے بڑا آسان طریقہ بتایا وقت پتہ لگانے کا۔ ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، بالکل ایک سیدھی کھڑی لکیر کی طرح روشنی نکلتی ہے، تب سے شروع ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر، کب تک چلتا ہے؟ جب تک کہ سورج اگنا شروع نہ ہو جائے۔ ظہر کے وقت جیسی زوال ذرا سا ختم ہوا، ذرا سا ہٹا سورج زوال سے، اس سے لے کر جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے، تب سے لے کر جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل نہ ہو جائے، سورج لال نہ ہو جائے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر جب تک شفق احمر لال روشنی جو آسمان پر ہوتی ہے وہ غائب نہ ہو جائے، تب تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور لال روشنی پوری غائب ہو جائے، اندھیرا آ جائے، تب سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اسی کے اندر ایک وقت آپ اور لکھ لیں، تہجد کا وقت، آخری پوائنٹ رہے گا، تہجد کا وقت 6 نمبر بنا لیں چاہے تو آپ اس کو، تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے رات کے تیسرے حصے سے لے کر فجر کے پہلے تک، رات کے تیسرے حصے سے لے کر فجر تک کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرے حصے کو اب کیسے ڈیوائیڈ کریں گے آپ؟ مغرب سے لے کر فجر تک کے وقتوں کو آپ نے عشاء کو سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تہجد کے لیے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے۔ 3 حصوں کے اندر جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، تیسرا حصہ جیسے ہی شروع ہوگا تب سے تہجد کا وقت چالو ہو جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مغرب کا وقت 5:47 پر شروع ہو رہا ہے، آپ تقریباً 6 بجے سے لے کر ادھر تقریباً
5:45 बजे तक के वक्त को डिवाइड कर दीजिए। अब थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा जब शुरू होगा, यानी तकरीबन आप माने तो 2 बजे तक ये वक्त चालू हो जाता है। आम हालतों के अंदर, किसी भी मौसम के अंदर 2 बजे 2:30 बजे तक आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। 2-2:30 बजे तकरीबन ये वक्त शुरू हो जाता है। तो उसको आप लिखें कि रात का तीसरे हिस्से से लेकर फजर तक के वक्त, जब तक के फजर का वक्त स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। ये बहुत अफजल नमाज है। आगे गर्चे उसका डिटेल में जिक्र आपके सामने आएगा और हमें पढ़ना भी चाहिए। अल्लाह ताला इससे सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तो तकरीबन नमाज के जो बुनियादी औकात हो सकते थे, या वो वक्त जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है, जिनका समझना हमारे लिए जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने उसको बयान किया ताकि आप वक्तों को डिटेल के साथ समझ सकें, बिना किसी परेशानी के वक्त को जान सकें और उसके मुताबिक अपनी नमाजों को अदा कर सकें। फिर भी मैं ये कहता हूं कि मेरे बताने और समझाने में जो भी कमी है वो मेरी तरफ से है, और अगर अच्छाई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।